صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ جاری ہے۔ آج جو باب اس میں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اس میں من لم یتم الصفوف، اس شخص کے گناہ کا بیان جو صفوں کو پورا نہ کر سکے۔ حدیث ہے 691 عن بشیر بن یسار الانصاری، حضرت بشیر بن یسار انصاری بیان کرتے ہیں عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے انہ قدم المدینہ فقیل لہ، جب وہ مدینہ آئے تو ان سے کہا گیا ما انکرت منا منذ یوم عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہے تو ہمارا کوئی فعل آپ کے نزدیک قابل گرفت ٹھہرا ہو، یعنی کوئی فعل ایسا ہو جو آپ نے اجنبی محسوس کیا ہو ہمارے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے علاوہ قالا، انہوں نے کہا ما انکرت شیئا، میں کسی چیز کو قابل گرفت نہیں پاتا الا انکم لا تقیمون الصفوف، سوائے اس کے کہ تم صفیں درست کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ وقال عقبۃ بن عبید، اور عقبہ بن عبید عن بشیر بن یسار، یہ بشیر بن یسار سے یہ بھی بیان کرتے ہیں قدم علینا انس بن مالک المدینہ بہذا، کہ اسی طرح انہوں نے یہ والے الفاظ بھی حضرت انس بن مالک سے نقل کیے ہیں۔ اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں پتہ ہے، ہم پیچھے بہت ساری حدیث ان کی پڑھ چکے ہیں کہ یہ بہت عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، خادم کے طور پہ بھی رہے، بہت قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور حضرت انس جو تھے یہ بصرہ چلے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کبھی کبھی یہ حج کے موسم میں مدینہ آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہے؟ تو اس زمانے سے اور آج کے وقت میں آپ نے کسی قسم کا کوئی تغیر محسوس کیا ہے یا کوئی ایسی تبدیلی آپ نے محسوس کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نئی چیز تو تمہیں نہیں دیکھی، مگر یہ کہ تم صفوں کی درستگی کا پورا اہتمام نہیں کرتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو صفوں کی درستگی کی تفصیل ہم پچھلے باب میں، پچھلے سبق میں اچھی طرح سے سن چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے صفیں درست کرایا کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صفوں کی درستگی واجب ہے اور اس کا تارک جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے حضرت انس بن مالک ان پہ اس بات کی نکیر کر رہے ہیں کہ تم صفوں کی درستگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر یہ درستگی واجب نہ ہوتی تو حضرت انس اس پہ نکیر نہ کرتے۔ اور یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کا حکم دیا ہے، صیغہ امر کے ذریعے اس کا حکم دیا ہے، اور الفاظ ہیں وَأَقِیمُوا صُفُوفَکُم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیتے تھے کہ اپنی صفیں درست کرو۔ تو جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، گویا وہ چیز جو ہے وہ واجب ہے اور اس کو کرنا لازم ہے، اور نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اگلا باب ہے الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف، کہ صف میں کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے کا بیان۔ وقال نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر کہتے ہیں رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے ٹخنے کو دوسرے کے ٹخنے سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا، اور یعنی قدم کو قدم سے ملا کے کھڑا ہوتا تھا۔ اس میں حدیث جو ہے وہ 692 ہے، اور یہ حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال اقیموا صفوفکم، یہی جو ہم پیچھے بات پڑھی نا کہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست رکھو، فإنی اراکم من وراء ظہری، کیونکہ میں تمہیں اپنے پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ وکان عہدنا یلزق منکبہ منکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے اور اپنے پاؤں کو اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ امام بخاری یہ طریقہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام نمازی ایک لائن میں اس طرح کھڑے ہوں کہ کندھے سے کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے ہوئے ہوں اور درمیان میں جگہ خالی نہ رہے،
اور قدم سے قدم ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے ٹخنوں کے برابر ہوں، نہ کہ پنجے. یعنی یہ نہیں کہ ایک شخص کا ٹخنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پنجے لگ رہے ہیں، یعنی وہ تھوڑا پیچھے ہو گیا، یا ایک شخص کا ٹخنا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایڑی لگ رہی ہے تھوڑا آگے ہو گیا، کہ برابر برابر ہوں. اب اس میں یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسی سختی نہیں ہے کہ اس طرح ٹخنے سے ٹخنا ملانے کی کوشش کریں کہ بدہیت طریقے سے کھڑے ہو جائیں. مقصد یہ ہے کہ پاؤں برابر ہوں اور کندھے برابر ہوں. اور کندھے برابر ہونے میں بھی بات یہ ہے کہ کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، تو کندھے سے کندھا مطلب اصلاً تو نہیں مل سکتا. اصلاً تو انہیں کا ملے گا جن کے قد برابر ہیں، اور اس میں بھی کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے تو اس میں مشکل ہو سکتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہوں، پاؤں کے ساتھ ہوں اور کندھے ایک لائن میں ہوں، تاکہ صفیں جو ہیں بالکل سیدھی ہوں. اور یہ روایت بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں ایک جانب سے دوسری جانب تک چکر لگاتے تھے. حضرت براء بن عازب سے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں ایک جانب سے دوسری جانب تک چکر لگاتے تھے اور ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے فرماتے تھے کہ آگے پیچھے نہ کھڑے ہوا کرو، کیونکہ اس سے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کی ہم پوری تفصیل پیچھے دیکھ چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ لوگ برابر لائنوں میں کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں. کندھوں سے کندھے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا کندھا آگے کسی کا پیچھے نہیں، بلکہ برابر ہوں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر دل بھی ایک دوسرے سے اختلاف میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے یہ سنن ابی داؤد کی حدیث تھی. تو دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صفیں درست رکھو اور کندھے سے کندھا برابر رکھو، خالی جگہ پر کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے نرمی اختیار کرو. یعنی اگر صف میں تھوڑی جگہ خالی ہے اور تیسرا آدمی اس جگہ کو پر کرنے کے لیے صف میں شامل ہونا چاہتا ہے تو دونوں جانب جو لوگ ہیں وہ تھوڑی سی کشادگی پیدا کر دیں، اس کے لیے گنجائش پیدا کر دیں. یہ بھائی کے لیے نرمی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں خواتین تو اگر کوئی تیسرا بندہ کسی خاتون صف میں شامل ہونا چاہے تو اور کھلی ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کسی کو جگہ نہ ملے. تو اب یہ واضح حدیث ہے کہ خالی جگہ پر کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے نرمی اختیار کرو. یعنی صف میں تھوڑی جگہ خالی ہو جائے تو تیسرا کوئی شخص آیا تو اس کے اندر داخل ہونے دو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوا کرو، قریب صفیں بناؤ، یعنی درمیان میں کسی صف کی گنجائش نہ ہو. یعنی آگے پیچھے کھڑے ہونے میں بھی درمیان میں بہت زیادہ جگہ خالی نہ ہو کہ کوئی اور صف درمیان میں بن سکتی ہو، اتنی جگہ خالی نہ چھوڑیں. اور گردنیں ایک دوسرے کے برابر رکھو. سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے. تو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم پچھلے باب میں بھی ہم نے پڑھا اور اب بھی ہم اس تفصیل کو پڑھ رہے ہیں کہ صفیں درست رکھنا بالکل ضروری ہے. اور صفیں درست رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ قدموں سے قدم برابر ہوں، کندھے کندھوں کے برابر ہوں، ایک لائن میں ہوں اور آگے پیچھے نہ ہوں. اور اگر آگے پیچھے ہوں گے تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور ایک چیز آج جو ہم نے نئی چیز پڑھی وہ یہ خالی جگہ پر کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرمی اختیار کرو. کہ اگر درمیان میں کوئی آ کے کھڑا ہو کے جگہ کم اسے لگ رہی ہے کہ درمیان میں خالی جگہ ہے اور دو افراد کے درمیان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کو حکم یہ ہے، دائیں اور بائیں والوں کو، کہ اس کے لیے نرمی اختیار کریں اور دونوں جو ہے اس کے لیے گنجائش پیدا کریں. اور ایک اور جو نئی چیز ہمیں پتہ چلی کہ صفوں کو آگے اور پیچھے سے بھی مکمل مطلب اس طرح ہونی چاہیے کہ درمیان میں گنجائش نہ ہو. ایک صف آگے ہے ایک پیچھے ہے لیکن پچھلی والی اتنی دور ہے کہ درمیان میں ایک اور صف بنانے کی گنجائش موجود ہے. تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ صفیں قریب بناؤ، یعنی اتنا کہ جو سجدے کی جگہ ہو اتنی درمیان میں جگہ ہونی چاہیے. اور اگر اس سے زیادہ جگہ بن رہی ہے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو صفیں قریب بھی ہوں اور صفوں میں کندھے برابر ہوں اور پاؤں برابر ہوں. تو اس طرح سے جب کریں گے انشاءاللہ تو یہ صفوف پوری کرنے کا جو حکم ہے اس کا حق ادا ہوگا. اور یہ کہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور دلوں کے اندر اختلاف نہیں پیدا ہوگا اور امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق موجود رہے گا. اہل محلہ کے درمیان اتحاد اور اتفاق رہے گا کیونکہ مسجد میں تو اہل محلہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اکٹھے رہیں گے، صفیں درست اور پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں بھی محبتیں رہیں گی اور دلوں میں اختلاف جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے. تو لہٰذا صفیں درست رکھنا واجب ہے، لازم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست حکم ہے. تو مرد ہوں یا خواتین جو نماز باجماعت پڑھتے ہیں
انہیں صفوں کی درستگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی ایک فرد ایسا اگر ہو جو صف درست کر دیا کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔